اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے۔ جو لوگ اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتا ہے، اگر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائے، توبہ کر لے، عاجزی کر لے، خوب گڑ گڑا کر روئے، تو یقیناً توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خصوصی انعام ہے۔ اگر وہ ہماری نافرمانیوں پر ہمیں سزا دینے لگے تب بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان سے کوئی شخص اگر فائدہ نہ اٹھائے تو یقیناً بد نصیبی کی بات ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کامل توبہ کے لیے چند شرائط بتلاتے ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جملہ گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں سے شرمندہ اور تائب ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے دنیا و آخرت میں عذاب الہی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ، اپنے طور طریقوں اور برے اعمال پر شدید پشیمانی اور شرمندگی محسوس کرے۔ یہ پشیمانی در حقیقت برے کاموں سے کنارہ کشی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ندامت کے سچ ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے اور کثرت سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب دل کو اللہ پاک اور اس کے حبیب کی ناراضگی کا احساس جکڑ لے اور عذاب الہی کا خوف طاری ہو جائے تو یہی ندامت ہوتی ہے، اور احادیث کی روشنی میں ندامت ہی اصل توبہ ہے۔ توبہ کی دوسری شرط ترک گناہ اور ترک معصیت ہے۔ برے فعل پر شرمندگی اور ندامت کے بعد بندہ کے دل میں گناہ ترک کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس نے اللہ پاک کی حقیر اور کمزور ترین مخلوق ہو کر اس کے ساتھ اپنے بندگی والے تعلق کی حیا نہ کی۔ یہی احساس ترک گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے تو دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور توبہ نہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ کامل توبہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے حضور پختہ عہد کرے کہ جن نافرمانیوں، خطاؤں اور گناہوں کا ارتکاب پہلے وہ کر چکا ہے، آئندہ اس کی زندگی میں وہ نافرمانیاں، وہ خطائیں، وہ گناہ کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد میں سے اگر کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم کر بیٹھے تو پہلے اس کے حقوق ادا کرے یا اس سے معافی مانگ لے۔ آج بدقسمتی سے مذہبی اور دنیوی امور کو علیحدہ پلڑوں میں رکھنے کے باطل طریقہ کار نے ہمارے معاشرہ میں نیکی کے تصور کو دھندلا کر کے رکھ دیا ہے۔ بیک وقت
لوٹ کھسوٹ، ظلم و ناانصافی، حق تلفی اور مفاد پرستی بھی جاری ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ محض لفظی توبہ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس منافقانہ طرز عمل کی موجودگی میں ترک گناہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ حقیقی توبہ کے بعد بشری کمزوری کے باعث کسی بندے سے گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد 70 بار بھی صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔